بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن پہ بھی بات کریں گے تھوڑی سی، لیکن اس سے زیادہ بات کی جائے گی آج جو پہلے ہم کبھی بات کیا کرتے تھے جب نئی نئی ویڈیو بنانی سٹارٹ کی تھی، وہ جن چیزوں پہ روشنی ڈالا کرتا تھا میں، آج پھر دل کر رہا ہے کہ اسی کو زندہ کیا جائے۔ اس ٹائم بھی جتنے پیڈ گروپ والے تھے اور باقی تھے وہ یہی راگ گلاپتے تھے، آج یہ ہو گیا، آج ہم نے یہ کروا دیا، مارکیٹ اتنی اوپر گئی، اتنی نیچے گئی، لیکن اس چیزوں کا کسی کو فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ اصل میں ہم سٹاک مارکیٹ میں آتے کیوں ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ کوئی ٹیکنیکلز پہ کام کر رہا ہے، کوئی فنڈامنٹل پہ کام کر رہا ہے، کوئی ٹریڈنگ کر رہا ہے، کوئی اسکیلپنگ کر رہا ہے، کوئی ڈے ٹریڈ ہے، کوئی سوئنگ میں ہے۔ موٹیو کیا ہے پیچھے؟ سب کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا۔ تو کچھ دن پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک ویڈیو میں کہ کسی بھائی نے مل کے ہم نے مشورہ کیا کسی سٹاک پہ، چھوٹا اسکرپٹ تھا، اس پہ مشورہ کیا اور ان بھائی نے اس پہ کام کیا اور تقریباً 1 ملین سے زیادہ ان کو پروفٹ ہوا۔ تو کسی بھائی نے نیچے کمنٹ میں آ کے لکھا تھا کہ جھوٹے پر لعنت، تو میں نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ جھوٹے پہ 1000 لعنت یا 10 لعنتیں۔ تو آج پھر ثبوت کے ساتھ بتائیں گے آپ کو، اور ساتھ میں آپ یہ بھی آپ خود کمپیریزن کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھ کے کہ آیا آپ کے لیے کون سی ٹریڈ سوٹیبل ہے۔ انویسٹمنٹ سوٹیبل ہے، سوئنگ آپ کے لیے سوٹیبل ہے، شارٹ ٹرم میں آپ کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی لانگ ٹرم کرنا چاہتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کا ورڈ بولیں تو وہ 5 سال کے اوپر تقریباً یوز کیا جاتا ہے، 5 سے لے کے 10 سال کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل بھائی آ کے پوچھتے ہیں کہ اگلے 6 ماہ میں پی ایس او کا ٹارگٹ کیا ہوگا، تو اگر ان کو بتایا جائے کہ یہیں پہ پی ایس او لیا جا سکتا ہے اور اگلے 6 ماہ بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے اس پی ایس او کا ٹارگٹ 700 ہو سکتا ہے، تو جو بھائی آج کے دن اس کو بائی کریں گے، 3 دن بعد آگے پوچھیں گے یہ تو 2 روپے نیچے چلا گیا، یہ تو 5 روپے نیچے چلا گیا۔ تو جب آپ 6 ماہ کے لیے کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو پھر 6 ماہ آپ کے پوچھنے نہیں بنتے، آپ کا بنتا ہی نہیں 6 ماہ آ کے مڑ کے پوچھیں گے یار کیا کرنا ہے اس کا، یہ تو 10 روپے نیچے چلا گیا، یہ 20 روپے اوپر چلا گیا ہے۔ تو پہلے ذرا آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ آگے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو آج صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 290 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,71,392 کا، جدھر انڈیکس نے 945 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ 1217 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,69,230 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو اس کو آپ اچھی کلوزنگ کہیں گے، 1217 پوائنٹ انڈیکس نے جو لوز کیے تھے ان کو ریکور کیا۔ بلکہ دیکھا جائے تو جب انڈیکس ہمارا کلوز ہو رہا تھا 3:30 بجے، تو اس ٹائم میں انڈیکس کے پاس پازیٹیو میں گرین پوائنٹ تھے، تقریباً 85 یا 100 پوائنٹ گرین میں تھے۔ وہ بعد میں 3:30 بجے ہمارا انڈیکس جب کلوز ہوا تو سیٹلمنٹ میں اس کی جو کلوزنگ ہے وہ -133 پوائنٹ کے ساتھ 1,70,313 کے لیول پہ آئی۔ انڈیکس کے والیوم اگر دیکھیں تو 435 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم بینک آف پنجاب میں جنریٹ ہوئے اور اچھی موو دکھائی بینک آف پنجاب میں، اچھا کم بیک کیا، 90 ملین کے والیوم اس میں ٹریڈ ہوئے۔ اس کے بعد ہاسکول رہا، ہاسکول نے تو آج کیپ بھی کیا۔ اس کے بعد ٹی پی ایل، کے ای ایل، ٹی پی ایل پی، پی آئی بی ٹی ایل، ایف این ای ایل، پی آئی اے، ایس ایس جی سی، ڈبلیو ٹی ایل۔ ٹی پی ایل پی کے بھی لیول بتائے تھے آپ کو، اس کی سپورٹ بتائی تھی کہ 12 روپے 51 پیسے پہ اس کی سپورٹ ہے، وہاں سے سپورٹ لے گا۔ پریمیم والے گروپ میں بھی بتایا تھا اور فری والے گروپ میں بھی بتایا تھا۔ ایس ایس جی سی کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی، کوشچن آنسر سیشن میں بھی بات ہوئی تھی، میرے خیال سے ویڈیو میں بھی بات کی تھی۔ اس کے آپ کو سپورٹ لیول بتا دیا تھا کہ اس سپورٹ لیول کو اگر ایس ایس جی سی سسٹین کرے گا تو یہاں سے اوپر ریورسل بنا سکتا ہے، دوبارہ کم بیک کی طرف، بریک آؤٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ ادروائز اگر یہ لیول سسٹین نہیں کرتا تو آپ کا ایس ایس جی سی نیچے 37-35 تک جا سکتا ہے۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو 178 کمپنیاں آج ایڈوانس رہیں، 255 ڈکلائنر رہیں، 127 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,60,000، ویلیو کی بات کریں تو 51 ارب اور 79 کروڑ، والیوم اگر دیکھیں تو 1,068 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ آج کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں تو ایک بات جو آپ کو پہلے بتائی تھی، آپ کے گوش گزار کی تھی جس دن مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ آئی تھی اور انٹرسٹ ریٹ میں 50 بیسک پوائنٹ کی کمی کی گئی تھی، تو اسی دن آپ کو بتایا تھا اسی ویڈیو میں کہ بینکنگ سیکٹر پہ ایسا اب فرق نہیں پڑنا۔ وہ کبھی اچھا دور ہوا کرتا تھا جب شہزادہ سلیم فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نہ فاختہ ہے، نہ کوئی چڑیا ہے، نہ کوئی شہزادہ سلیم صاحب ہے، نہ کوئی نارکلی ہے، تو اب وہ چیزیں نہیں رہیں۔ اب بینکنگ سیکٹر ببر شیر ہو گیا، یہ نہیں دیکھتا 50 پوائنٹ کم ہوئے ہیں یا 100 پوائنٹ بڑھ گئے ہیں، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو آج کافی جگہ سے آوازیں آ رہی تھیں، فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، جی بینکنگ سیکٹر بڑا اچھا ہے اور بینکنگ سیکٹر چلے گا۔ یہ آوازیں کل پرسوں تک نہیں نکل رہی تھی جب پتہ چل گیا تھا کہ 50 بیسک پوائنٹ کم ہو گئے ہیں۔ تو جیسا کہ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کمرشل بینکس کا ڈنڈا کل بھی لمبا تھا اور آج تو 794 پوائنٹ کا ڈنڈا ہے اس کا۔
اس کے ڈنڈے جیسا باقی کسی کا بھی ڈنڈا نہیں ہے، دیکھ لیں بس 25 پوائنٹ ہیں فارماسیوٹیکل کے پاس، 14 پوائنٹ ہیں گیبل کے پاس، ریفائنری کے پاس 5 پوائنٹ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اگر یہ بھی 794 پوائنٹ نہ ہوتے تو انڈیکس دیکھنے والے ہونا تھا آج۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو یو بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، ہمیں پتہ ہے جی یو بی ایل اچھا ہے، بیسٹ وے سیمنٹ بھی اچھا ہے، لیکن کیا کریں نان شری ہے، اس لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے اس کا۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو لک 174 پوائنٹ کے ساتھ، اینگرو 121 پوائنٹ کے ساتھ، او جی ڈی سی 93 پوائنٹ کے ساتھ، اور ایف ایف سی نے بھی کسر چھوڑی کوئی نہیں، اس نے بھی 70 پوائنٹ لوز کیے۔ چلیں جی اس کے بعد آتے ہیں اپنے مدعے پہ۔ مدعا یہ ہے کہ پیچھے ایک ویڈیو بنائی تھی، پیچھے کا مطلب کچھ 6 ماہ ہو گئے ہونے ہیں، 6-7 ماہ، تو اس میں بتایا تھا کہ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں نا، صرف اپنی کیش لے کے بیٹھے رہیں، اور تقریباً 2 ماہ میں یا 4 ماہ میں 6 ماہ میں آپ 3 یا 4 ٹریڈ لے لیا کریں نا، تو یہ روز کا جو چدر بدر ہے اس سے آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی، چندی چوروں والے کام بھی نہیں ہوں گے، اور آپ اچھا خاصا پروفٹ گین کر سکیں گے۔ اس میں ایچ کار کی مثال دے کے بھی سمجھایا تھا، ایک آدھ سٹاک اور تھا میرے خیال سے گیل کی مثال دی تھی، اس میں بھی سمجھایا تھا چارٹ کھول کے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، پوری کی پوری جو آپ کی جو کیپٹل ہے آپ کا اس کو لے کے بیٹھے رہیں، جتنی کیش آپ نے ڈالی اس کو لے کے بیٹھے رہیں، صرف 2-4 اچھی ٹریڈ کر لیا کریں تو آپ کی ساری کسر نکل آتی ہے۔ لیکن نہیں، ہمیں تو روز کام کرنا ہے، ہم نے تو اس میں بھی گھسنا ہے، ہم نے تو اس میں بھی گھسنا ہے۔ ایف اے بی ایل کا یہ ہم نے سوئنگ ٹریڈ سگنل دیے تھے، تب یہ بولا تھا اپنے بھائیوں کو کہ اس کی جو سپورٹ لیول ہیں وہ ہیں 47 روپے 50 پیسے، 45 روپے 70 پیسے اور 43 روپے 30 پیسے کے۔ اور یہ بات ہے جی 24 مارچ کی، 24 مارچ، اور ابھی کر لیں آپ 24 کر لیں، چلیں 24 ہی کر لیں دسمبر کی، تو بنتے ہیں میرے خیال سے 8 ماہ۔ 8 ماہ پہلے یہ ہم نے سوئنگ ٹریڈ کے لیے سگنل دیے تھے، تب ہم نے گروپ بھی نیا نیا شروع کیا تھا، فیبرری میں 1 ماہ ہوا تھا ہمیں گروپ شروع کیے ہوئے۔ تو یہ ہمارے ایک پریمیم گروپ کے ممبر ہیں، انہوں نے ایک تو ہماری جو ممبرشپ جوائن کی تھی وہ 1 سال کے لیے ہی کر دی تھی اس ٹائم۔ اس کے بعد انہوں نے 10,000 ایف اے بی ایل لیا تھا ہمارے ریکمینڈ کرنے پہ، اور پرائز دیکھ لیں آپ 47 روپے اور 54 پیسے پہ انہوں نے اس کو بائی کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، آج اس کی پرائز دیکھ لیں کیا ہے، 90 روپے اور 16 پیسے۔ پروفٹ کتنا ان کو ہو رہا ہے، 4,26,200 کا۔ انویسٹمنٹ ویلیو ان کی کتنی ہے، 4,75,400 انہوں نے انویسٹ کیا تھا، اور بچائے کتنے، 4,26,200۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ تو جو بھی ڈسکس کرتا ہے ایسی چیزیں میں تو کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور زیادہ دے، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے۔ تو مجھے بتائیں جتنے بھی بندے یہ سن رہے ہیں، 300-400 بندہ جو بھی ویڈیو سنتا ہے، روز دیکھتا ہے سنتا ہے، بلکہ وہ یہ بتائے کہ آپ نے کون کون سے، نیچے کمنٹ میں بتا دیں کون سا بندہ ہے جس نے 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ، 5 لاکھ کے کیپٹل کے ساتھ ہی چلیں کر لیں، 4,26,000 بچایا ہو۔ ایک بھی نہیں ہوگا آپ میں سے۔ جو روز ٹریڈ کرنے والے ہیں، جو اس میں گھستے ہیں، 2 روپے لے کے اس میں گھستے ہیں، اس میں لاس کیا، اس میں گھس گئے، خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ آپ نے کتنے کمائے۔ 5 لاکھ کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کسی نے 50,000 سے زیادہ کمایا ہوگا، بلکہ کئی بھائی میرے ایسے ہوں گے جو اس میں بھی لاس کر کے بیٹھے ہوں گے۔ تو اپنے مائنڈ میں سوچیں، اپنے خود کو فوکس کریں اس چیز پہ کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے سوئنگ پہ جانا ہے، آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے، اور اس 8 ماہ میں جو 1-2 دفعہ 3 دفعہ اس کا ڈیویڈنڈ ملا ہوگا وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں آیا ہوگا۔ تو چھوڑ دیں ان کی سننی باتیں جو ہنس ہنس کے کہتے ہیں جی ہیں ہم نے تو آج 4 سگنل دیے تھے 5 کے، جس میں سے سٹاپ لاس ہٹ ہو گئے کیونکہ ایک پچھلا بھی تھا نا، اور باقی یہ ہو گئے، ایک آدھ لگنے والا تھا وہ بھی نہیں لگا، آپ بھی خوش وہ بھی خوش۔ کوئی بھی فنڈامنٹل سٹرانگ سٹاک چوز کر لیں اور اس میں چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور ساتھ میں دیکھیں کہ وہ جس کے فنڈامنٹل سٹرانگ ہے ساتھ میں وہ ڈیویڈنڈ بھی دیتا ہو، تاکہ اگر آپ کہیں پھنستے بھی ہیں تو وہ آپ ڈیویڈنڈ لیتے رہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ تسلی ہو کہ چلیں جی میں نے اچھی چیز اٹھائی ہوئی ہے، مجھے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے۔ تو اسٹریٹجی کو لے کے چلیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ انڈیکس کہاں جا رہا ہے، انڈیکس نے آج 5,000 پوائنٹ گین کر لیے، انڈیکس نے آج 2,000 پوائنٹ لوز کر لیے، میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کیا گین کیا، آپ نے کیا لوز کیا۔ تو جو بھی بھائی ایسے سوئنگ سگنل پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ صرف ان کے پورٹ فولیو میں سے ایک شیئر میں نے آپ کو بتایا ایف اے بی ایل، باقی بھی بہت سے سٹاک تھے جو ہماری ریکمنڈیشن پہ انہوں نے بائی کیے، اور الحمدللہ اچھا خاصا ان کا پروفٹ ہے، وہ میں شو نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرے نمبر پہ یہ نہیں کہ میں اپنی تعریفیں کر رہا ہوں، اگر اس ٹائم میں کسی اور کے کہنے پہ بھی کسی نے ایف اے بی ایل بائی کیا تھا اور چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، جو جس نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا وہ بندہ بھی ٹھیک ہے۔ میٹر تو کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ماؤس کے اوپر اور لیپ ٹاپ کی سکرین کے آگے اور باقی چیزیں موبائل کی سکرین کے آگے تو آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور تو آپ ہی ہیں۔ اور کئی بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرتے ہیں ہمیں نجات دہندہ سمجھ کے
کہ میں جاؤں گا، پتہ نہیں یہ اتنی زوروں شوروں سے باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنا پروفٹ ہوگا ان کے گروپ میں، تو ہم سکون کے ساتھ کہتے ہیں صبر کے ساتھ کام کریں، سوئنگ پہ آئیں، آرام سے بیٹھے رہیں، چیزوں کو لیں، لیول ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سپورٹ لیول ہے، یہ ریزسٹنس لیول ہے، یہ اچھا سٹاک ہے، اس کے فنڈامنٹل ٹھیک ہیں، یہ ہے، یہ وہ ہے، لیکن کام آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھے کہ جو آپ کے پرانے پھنسے ہوئے ہیں، کئی بھائی آتے ہیں ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے پورٹ فولیو اور سب پھنسے ہوئے لے کے، وہ سمجھتے ہیں کہ 1,000 روپے میں ہم ان کا پورا پورٹ فولیو جو ہے وہ ٹھیک کر کے دیں گے۔ ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول بتا سکتے ہیں، اسٹریٹجی بتا سکتے ہیں، جیسے کہ کل اسٹریٹجی بتائی تھی ٹرپل پی کی، کل 3 دفعہ بتایا تھا یہ پی پی ایل کا ٹرپل پی کا یہ ریزسٹنس ایریا ہے، یہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ بنتی ہے، دوبارہ پھر بتایا تھا نیچے 155 150 تک آپ ان چیزوں کو بائی بیک بھی کر سکتے ہیں، پھر وہ 160 پہ گیا، میں نے کہا پھر یہاں پہ آپ اس کو ریزسٹنس پہ اس سے نکل سکتے ہیں، پروفٹ بک کر سکتے ہیں، اس کے بعد آج پھر وہ وہیں پہ مل رہا تھا 155 153 پہ۔ تو اسٹریٹجی ہم بتا سکتے ہیں، کام آپ نے کرنا ہے لیکن صبر کے ساتھ۔ تو جو بھی بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ خبروں پہ نظر ڈالیں تو خبریں کچھ ملی جلی تھیں، کچھ ٹھیک نہیں تھیں۔ ایک تو کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے بندرگاہ پہ کام جو ہے متاثر ہے، وہاں پہ کچھ نئے جہاز آ کے لگے ہیں جو ان لوڈنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد جو آپ کی ایکسپورٹ کا مال باہر لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو بھی دشواری کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ گڈ نیوز میں دیکھیں تو وہ یہ بھی ہے کہ سال 24,000 افراد کو سعودی عرب نے بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیا۔ یہ صرف 24 نہیں ہیں، 24,000 ہیں۔ اب پاکستان کا امیج دیکھ لیں کیسے جا کے باہر آپ کے لوگ جو ہیں وہ نام روشن کرتے ہیں ہمارے پاکستان کا۔ اس کے بعد دیکھیں تو اس سال 24,000 افراد کمبوڈیا گئے، 12,000 افراد تاحال واپس ہی نہیں آئے، یعنی کہ 24,000 گئے تھے، 12,000 ادھر ہی سجے کھبے ہو گئے اور 12,000 جو ہیں واپس آ گئے۔ تو ایسے کام کریں گی، اور مجھے پتا ہے کہ جب آپ کو ویزا لینے کے لیے جانا پڑتا ہے پھر کسی کنٹری کا، تو کتنی دشواریاں ہوتی ہیں۔ جو جینون بندے ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو باقی ہیں، ان کو کتنی دشواریاں ہوتی ہیں، وہ پھر پتہ ہے، جو بندے جاتے ہیں ویزا لینے کے لیے وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد امپورٹ بل میں بھی اس دفعہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، تو وہ بھی کچھ بہت زیادہ اچھی خبر نہیں تھی انڈیکس کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ اس کے بعد آج کے سیشن کا فی پی بھی دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی تقریباً 500,000 کی، بروکر نے بائی کیا 0.31 کا، کمپنیز نے بائی کیا 3 ملین کا، فارن کارپوریٹس نے پروفٹ ٹیکنگ کی 1.16 ملین کی، انڈیویجولز کو آج کسی چیز نے تنگ کیا اور اس نے پھر 12 ملین کا بائی کیا۔ اب نیچے دیکھتے ہیں جا کے کہ کون سے سیکٹر میں نوجوانوں نے، ببر شہروں نے انٹری لی۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیاں سیل کر کے سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں، ہولڈ پہ ہیں، اور آج انہوں نے صرف 0.34 کا بائی کیا۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے 14 ملین کی، ایم بی ایف سی نے تھوڑا سا بائی کیا، ادر آرگنائزیشن نے تھوڑا سا سیل کیا اور 500,000 کا اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا۔ انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجول سے بندہ پوچھے کہ کل آپ نے سیمنٹ کو اور کمرشل بینکس کو سیل کیا اور اچھا خاصا سیل کیا، آج کون سی ایسی اچھی خبر آ گئی تھی، کون سی ایسی آپ کو جو ہیں وہ سہانے باغ آپ نے دیکھ لیے تھے کہ دوبارہ آپ کو اسی چیز کو بائی کرنے کی نوبت آ گئی؟ تو انڈیویجول کی سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ کمرشل بینکس میں ہے، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر میں، کمرشل بینکس میں 3.17 ملین کی، سیمنٹ سیکٹر میں 2.5 ملین کی، 2 ملین کی فرٹیلائزر سیکٹر میں، تقریباً 2.25 ملین کی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، 2.25 ملین کی آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، 1 ملین سے تھوڑا سا زیادہ پاور جنریشن، ٹیکنالوجی میں 500,000 سے تھوڑی زیادہ، اور ٹیکسٹائل میں 500,000 کی۔ بندہ نہ کوئی پوچھے کیڑی شاید انہوں ٹکن نہیں دیندی، لیکن داد دیں میوچل فنڈ کو، میوچل فنڈ نے کل ان سے مال لیا اور آج اچھا خاصا ایک ہی جگہ پہ کھلار کے ٹکا کے دیا ان کو۔ میوچل فنڈ نے سیلنگ کی سب سے زیادہ کمرشل بینکس میں، اور کل کمرشل بینکس کو انہوں نے بائی کیا تھا۔ سیمنٹ سیکٹر کو انہوں نے سیل کیا 2 ملین کا، اور کل سیمنٹ سیکٹر کو میوچل فنڈ نے بائی کیا تھا۔ اس کے بعد فرٹیلائزر کو 2 ملین کا سیل کیا، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو سیل کیا، مارکیٹنگ کو سیل کیا، پاور جنریشن کو سیل کیا، ٹیکنالوجی کو سیل کیا، ٹیکسٹائل کو سیل کیا، اکراس دا بورڈ انہوں نے جھنڈے لگا دیے لال رنگ کے ہر جگہ پہ۔ انڈیویجول کے بعد سب سے زیادہ بائنگ ہے کمپنیز کی، تو کمپنیز نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے آل ادر سیکٹر میں، اس کے بعد تقریباً 2 ملین کا انہوں نے بائی کیا ہے کمرشل بینکس کو۔ اس کے بعد تھوڑی سی بائنگ ہے ان کی فرٹیلائزر سیکٹر میں، تھوڑا سا ٹچ دیا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، تھوڑا سا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، تھوڑا سا پاور جنریشن کو، اور تھوڑا سا ٹیکسٹائل سیکٹر کو۔ سیل کیا ہے کمپنیز نے 500,000 کا سیمنٹ سیکٹر کو اور 0.62 کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ میوچل فنڈ نے سیل کیا، کل بھی اس چیز پہ ذکر کیا تھا کہ اگر ایک ادارہ آپ کا بائنگ پہ آتا ہے اور باقی سیل کرتے ہیں تو میٹر نہیں کرتا۔ اس کے بعد اگر میوچل فنڈ سیل پہ آئے گا تو کسی اور ادارے کو بائی کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کیا صرف کمپنیز نے بائی کیا اس کو، تو تھوڑے سے محتاط ہو جائیں۔
اگر کل کے دن میں کچھ سیلنگ آتی ہے کسی ادارے کی طرف سے اور کوئی ادارہ بائنگ پہ آتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی سچویشن رہی جیسی آج رہی ہے تو پھر تھوڑی سی کریکشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یہ کل والی ویڈیو کا چارٹ ہے جو کل لگایا تھا، اور اس میں آپ کو ریزسٹنس لیول بتایا تھا دوسرا، ایک بتایا تھا 1,71,000 اور 3 کا، اور دوسرا جو ریزسٹنس لیول بتایا تھا وہ 1,71,431 کا بتایا تھا۔ اور آج اگر دیکھیں تو انڈیکس نے بالکل وہیں پہ آلموسٹ جو ہے ہائی آپ کو دکھایا 1,71,392 پہ۔ اس کے بعد سپورٹ کی بات کریں تو دوسری سپورٹ آپ کو بتائی تھی 1,69,480 کی، اور انڈیکس نے آج سپورٹ لی 1,69,230 سے، تو آلموسٹ وہی انہی لیولز کے درمیان میں انڈیکس آپ کو موو کرتا ہوا نظر آیا جو الحمدللہ کل آپ کو بتائے تھے۔ انڈیکس کی کلوزنگ 1,70,313، تو کوشش کیجئے گا اگر انڈیکس آپ کو 1,71,500 تک کی 1,71,000 وہی 400 تک کا اگر چانس دیتا ہے تو وہاں پہ پروفٹ بکنگ ہی بنتی ہے، اور اگر انڈیکس ہمارا 1,71,431 کو بریک کر کے 1,72,000 تک بھی جاتا ہے تو وہاں تک یعنی کہ اوپر جاتے ہوئے کوشش کیجئے گا جتنی آپ پروفٹ بکنگ کر سکیں اتنی پروفٹ بکنگ کریں۔ اس کے بعد جب انڈیکس ہلکی پھلکی کریکشن لے گا، پل بیک کے لیے نیچے آئے گا تو بائنگ وہاں پہ بنے گی پھر۔ تو اب انڈیکس کے ریزسٹنس لیول کی بات کریں تو ریزسٹنس انڈیکس کے پاس 1,70,800، 1,71,000، اس کے بعد 1,71,430، اور اس کے بعد وہی 1,72,000، یہ ریزسٹنس لیول ہے انڈیکس کے پاس آگے شارٹ ٹرم میں۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 1,69,800 سے لے کے 1,69,500، اور اس سے نیچے تقریباً 1,68,800 سے لے کے 1,68,400 تک۔ فی پی آپ نے دیکھ لیا، انڈیویجولز کی کارستانی آپ نے دیکھ لی، تو کوشش کیجئے گا پروفٹ ٹیکنگ کی طرف زیادہ رہیے گا۔ اگر آپ کا انڈیکس بریک آؤٹ دیتا بھی ہے تو کیش آپ کے پاس ہو تو ٹریڈ آپ کو کہیں بھی مل سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔